محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل صلالة
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين حمد و ثنا دلائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، جو کہ کل کائنات دا پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، لا تعداد انگن بے شمار بے حساب نعمتاں دے نال مالا مال کرنے والا، زندگی اور موت دا مالک، نفع اور نقصان دا مالک، یقیناً اس مالک حقیقی تو علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جس سے قبضہ قدرت دے اندر تمام قسم دے امور ہون، اختیارات ہون، تصرفات ہون، ملکیت ہوئے، بلکہ فقط وہ اکیلی ہی ذات باری تعالیٰ ہے جو کہ ہر قسم دے کلی اختیارات دی مالک ہے اور عبادت و بندگی دے لائق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، نبی رحمت، شفیع المذنبین، امام الکل، سید الاولین والآخرین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ انتہائی قابل قدر سامعین حضرات، جس طرح کے احباب گرامی نو اس بات دا بخوبی علم ہے اشتہارات دے ذریعے کہ اس ادارے دے اندر، اس مسجد دے اندر آج بعد نماز مغرب تبلیغی اور اصلاحی ایک نشست قائم ہو رہی ہے جدا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن کانفرنس۔ دوستاں نے، بھائیاں نے، عزیزاں نے، نوجواناں نے توجہ دلائی کہ ایسے ہی عنوان دے تحت خطبہ جمعہ دے اندر قرآن و حدیث سے کچھ دلائل پیش کیتے جان تاکہ تمہیدی طور دے چند باتاں میں تساں احباب دے سامنے پیش کر دیاں اور بقیہ جو تفصیلات نے میرے تو سینئر اور میرے تو بڑے کبار
جید علماء اکرام اپنی اپنی علمی وسعت کے مطابق بقیہ تفصیلات تساں احباب کے سامنے ذکر فرمان گے انشاءاللہ العزیز۔ دوستو، بھائیو، عزیزو اور انتہائی قابل شد احترام بزرگو، قرآن تو مراد ہے اللہ پاک دی نازل کردہ کتاب جو بلا شبہ ساری آسمانی کتاباں تو آخری کتاب بھی ہے اور شان اور عظمت دے اعتبار نال سب تو بلند و بالا ہے، جس سے پڑھنے دا بھی ثواب ہے، جس سے سننے دا بھی اطمینان ہے، سکون ہے، اور جس سے تلاوت دے نال انسانی نفس دی پاکیزگی ہے، اور جس سے عمل پیرا ہونے دے نال دنیا اور آخرت دی بہتری ہے۔ اور قرآن تو بعد صاحب قرآن ادھے تو مراد پوری کائنات دے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمدہ اور اعلیٰ بلند و بالا شخصیت ہے۔ بلا شبہ قرآن پاک جو کہ آسمانی کتاب ہے، اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا ہے، اور جس شخصیت تے نزول ہوا ہے انہاں دا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام ہی بڑا پیارا ہے، اور نام لینے تو بعد درود دی جو فضا ہے اودے نال دلاں نوں ایک اطمینان ہے، قلبی سکون ہے، اور ماحول دے اندر خوشبو ہے، فضا معطر ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شخصیت ہے جو صاحب قرآن نے، چونکہ قرآن پاک پیارے حبیب تے نازل ہویا ہے، اور یہ بھی بات بالکل عیاں ہے کہ جس طرح بقیہ آسمانی کتاباں دی بنسبت قرآن پاک سب تو اعلیٰ ہے، قرآن پاک سب تو اعلیٰ ہے، افضل ہے، بلند و بالا ہے، چونکہ اللہ پاک نے ایک برتری دا قانون رکھا ہے۔ دن دیکھ لو، راتاں دیکھ لو، جس طرح کہ تمام سال دیاں راتاں میرے سونے رب نے پیدا فرمائیاں نے نا، لیکن لیلۃ القدر دے اندر ایک لطف بھی ہے اور اودے مقام دی برتری بھی ہے۔ اس طرح تمام ایام نو پیدا کرنے والی ایک اللہ دی ذات ہے نا، لیکن میرے نبی دی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا یہ جو جمعہ دا دن ہے، یہ یوم الجمعہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں دا سردار ہے، ہفتے دے دنوں دا سردار ہے۔ اس طرح یہ برتری دا قانون ہے۔ انبیاء علیہم السلام دیکھ لو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جماعت حقہ دیکھ لو، تو بلا شبہ آسمانی کتاباں دے وچوں برتری ہے قرآن پاک نو، اور پھر انبیاء علیہم السلام دے وچوں برتری ہے آمینہ دے در یتیم، سید الاولین والآخرین، حامل قرآن، صاحب قرآن، سیدنا محمد الرسول اللہ۔ میں عمدن اپنے پیارے حبیب دا نام بڑے محبت دے نال، عقیدت دے نال اور لطف دے نال لینا، تاکہ بار بار میری زبان تو نام نکلے، محبت بڑھ جائے، اور تسی درود پاک پڑھو، فضا معطر ہو جائے، دلانو اطمینان ہو جائے، اور میرا سونا رب راضی ہو کے اپنیاں برکات دا ظہور فرما دے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، قرآن بھی اعلیٰ ہے، اور بولو صاحب قرآن بھی،
کوئی شک نہیں نا یہ اندر، اور بلا شبہ سارے تسلیم کرتے ہیں، جتنے بھی مسالک نے نا سارے ہی، اگرچہ عملی کوتاہیاں اپنی جگہ نے وہ ساڑے اندر بھی ہو سکتی ہیں، دیگر لوگاں دے اندر بھی، کلمہ گوہ دے اندر عملی کوتاہی اپنی جگہ ہے، لیکن یقین دے اعتبار نال اور ایمان دے اعتبار نال سب دے اندر اشتراکیت ہے، تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن بھی سب تو اعلیٰ ہے اور صاحب قرآن بھی سب تو اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے ایک کیسا تعلق اور کیسی نسبت وابستہ رکھی ہے، جس طرح کہ میں آغاز سے اندر سورہ شعراء دیاں آیات مقدسات تلاوت کی دیاں نے نا، اللہ پاک نے اس مقام تے ایسے ہی ترتیب نو ذکر فرمایا ہے جہدے اندر قرآن پاک نو نازل کرنے والے دی بھی بات ہے، اور جس شخصیت تے اے قرآن نازل ہویا ہے اس پیاری شخصیت دی بھی بات ہے، اور جو اس قرآن پاک نو اس رب دی کلام نو لے کے آنے والے جو قاصد بنے نے وہ امین شخصیت انہاں دا بھی تذکرہ ہے، اور پھر اس قرآن دی جو زبان ہے اللہ پاک نے اس زبان دا بھی تذکرہ فرمایا، بلا شبہ جو جنتی لوگاں دی زبان ہے، جو انبیاء علیہم السلام دی زبان ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، اللہ دے قرآن نو دل لگا کے سماعت فرمانا، اللہ پاک نے کیسے پیارے اور کیسے حسین انداز دے نال اس بات دی وضاحت فرمائی ہے، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ تو پیغام کی آ رہی ہے، ذرا باتاں توجہ دے نال دل لگا کے سندے جانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا دے اندر رہنے والوں اور اس کتاب نو نازل کرنے والی کیڑی ذات باری تعالی ہے، اور قرآن پاک نو نازل کرنے والی کیڑی ذات باری تعالی ہے۔ اللہ پاک نے سب تو پہلے نمبر دے اس شخصیت کا تعارف کروایا، کیڑی شخصیت ہے، اور جس شخصیت دی مثال کوئی نہیں، جس شخصیت دی مثال کوئی نہیں جے، اور جو بے مثال نے بے نظیر نے، اللہ پاک دی ذات باری تعالیٰ بذات خود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن پاک نو نازل کیتا ہے اس عظیم شخصیت نے جو سارے جہانہ دا معبود حقیقی ہے اور سارے جہانہ نو پالنے والا رب العالمین ہے، اللہ دی ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اللہ پاک دی ذات کیسی ہے جدے جناب علی ثانی کوئی نہیں جے، اور اللہ دا شریک کوئی نہیں جے، او وحدہ لا شریک ہے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور قرآن پاک نو لے کے آنے والا اور قرآن دا قاصد بننے والا، رب دا پیغام دے پیارے حبیب تک پہنچانے والا، اور سید الملائکہ نے اور جناب جبریل امین نے جنہ دا لقب بھی اللہ پاک نے امین ذکر فرمایا ہے، اور جڑے کدی امانتاں دے اندر خیانت نہیں کیا کرتے، اور صرف سونے نبی تے پیغام نہیں لے کے آئے، اور اس تو قبل جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے نے اور جتنے رسول اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے نے، اور ساریاں تے رب دا پیغام لے کے آنے والے جبریل امین نے، اور اللہ پاک نے فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے، اور قرآن بھی اللہ دے صاحب قرآن بھی اللہ میں، اور صاحب قرآن کیڑی شخصیت جدے بارے میرے سونے رب نے فرمایا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ آسمان تو پیغام آ
رہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب نبی ہے, میرا پیارا محبوب نبی ہے سیدنا محمد کریم نے اللہ پاک نے انہاں دے قلب اطہر تے پیغام نازل کیتا میں, قرآن نازل ہویا میں, اور اللہ پاک نے قرآن دا مسکن میرے سونے محمد دے دل نو بنا دیتا میں, اور قرآن میرے سونے رب نے نازل فرمایا, اور قرآن دے نزول دی جگہ اللہ پاک نے قرآن دے جمع ہونے دی جگہ اور قرآن دی حفاظت دی جگہ اللہ پاک نے میرے محبوب نبی دے اور لوگوں دل نو بنایا ہے, پیارے حبیب دے صاف ستھرے ذہن دماغ نو بنایا ہے. آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے, اور قرآن بھی اللہ دے صاحب قرآن بھی اللہ ہے, اور اللہ پاک نے فرمایا بلسان عربی مبین. تھوڑا شور کٹا دے, توجہ میری طرف, دھیان میری طرف. آسمان تو پیغام آ رہی ہے, اللہ پاک نے فرمایا اور دنیا دے اندر رہنے والوں اور قرآن پاک نازل ہویا اللہ دی ذات نے نازل فرمایا, اور پیارے حبیب دے قلب اطہر تے نازل ہویا میں, اور لے کے جبریل امین آئے نے, اور اللہ پاک نے فرمایا قرآن عربی زبان دے اندر نازل ہویا میں. اور دیکھنا میں قرآن نو کس حوالے دے نال بیان کرتا جاواں, اور قرآن پاک دا کیڑا گوشہ تے کیڑا مرحلہ بیان کرتا جاواں, اور قرآن دی عظمت کے انداز دے نال بیان کرتا جاواں. اور جس شخصیت نے قرآن نازل کیتا ہے اس شخصیت دی مثل کوئی نہیں جے بے مثال ہے, اس شخصیت دی نظیر کوئی نہیں, لا مثال لہو ولا نظیر لہو ولا ند لہو ولا ضد لہو. اے میرے سونے رب دیاں شاناں نے, اور آئیے ذرا غور کر دے جانا. اور جے کر میں دیکھاں قرآن کدے تے نازل ہویا میں, اور سید الانبیاء نے, قائد المرسلین نے, اور امام الانبیاء نے, شاہ رسولہ نے, سرتاج انبیاء نے. اور جے کر میں قرآن پاک دی عظمت دا اس اعتبار دے نال اندازہ لگاندا جاواں, اور قرآن نو لے کے آنے والا کون ہے, اور لوگو جبریل جو سید الملائکہ میں. اور جے کر میں قرآن پاک دی عظمت دا اس اعتبار نال اندازہ لگاندا جاواں, اور قرآن جناب علی کنہ شہراں دے اندر نازل ہویا ہے, اور مکہ تے مدینہ دی سرزمین ہے, اور جنہاں نو اللہ پاک نے تمام زمین دے وچوں افضل تے اعلیٰ بنایا میں. اور جے کر میں قرآن پاک دا اس اعتبار دے نال اندازہ لگاندا جاواں, اور قرآن پاک کس مہینے دے اندر نازل ہویا ہے, اور لوگو رمضان دا مہینہ میں, اور جس مہینے نو اللہ پاک نے دوسرے مہینے دے برتری عطا فرمائی ہے. اور جے کر میں قرآن پاک دی عظمت دا اس اعتبار نال اندازہ لگاندا جاواں, اور کیڑی رات دے اندر کتاب نازل ہوئی ہے, اور جناب علی لیلۃ القدر, قدر والی رات دے جو ساریاں راتاں تو افضل دے اللہ ہے. اور جے کر میں کتاب اللہ دا اندازہ اس اعتبار دے نال لگاندا جاواں, اور اے رب دی کتاب کے زبان دے اندر نازل ہوئی ہے, آسمان تو پیغام آ رہی ہے بلسان عربی مبین. اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن پاک نو اساں عربی زبان دے اندر نازل کیتا میں, اور بلا شبہ جو ساریاں زباناں دے وچوں افضل ترین زبان ہے, اور جنتی لوگاں دی زبان ہے. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا, قرآن دے صاحب قرآن ہے, اور صاحب قرآن دے قرآن ہے. اللہ پاک نے یہ جوڑ کیویں بنائے نے, اور میرے سونے رب نے انہاں دیاں شاناں تے عظمتاں کیویں بلند کیتیاں نے. اور قرآن بھی اللہ میں, صاحب قرآن بھی اللہ میں, اور صاحب قرآن بن کے آئے نے میرے محبوب نبی, صاحب قرآن بن کے آئے نے. اللہ پاک نے بذات خود اس حقیقت دا اظہار فرمایا اپنی فضی کتاب دے اندر. آئیے ذرا غور کرتے جانا, توجہ میری طرف, دھیان میری طرف. گوڑے چھڑ دیو ماشاءاللہ, بڑی توجہ دے نال, مکمل انہماک دے نال اللہ دے گھر دے اندر بیٹھو. اللہ پاک سب دا آنا, بیٹھنا, سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے.
آئیے ذرا غور کرنا، قرآن پاک سننا چاہتے ہو نا ماشاءاللہ، ہے جی صاحب قرآن دی عظمت سننا چاہتے ہو نا ماشاءاللہ۔ ربیع الاول دی بھی آمد ہے، کل آغاز ہو رہا ہے۔ او مہینہ جو میرے سونے محبوب نبی دی ولادت دا مہینہ ہے، او مہینہ جو میرے پاک محمد دی جدائی دا مہینہ ہے، او مہینہ جس مہینے دے اندر اور اس سرزمین تے جناب علی کائنات دے اندر ایک بہت بڑا روشنی دا مینار ظاہر ہویا ہے، او مہینہ جس مہینے دے اندر عبد المطلب دے گھر رونق لگ چکی ہے، او مہینہ جس مہینے دے اندر آمینہ دے لال اس دنیا تے نمودار ہوئے نے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، دعا کیجئے اللہ سونے حبیب تے مزید اپنی رحمتہ نازل فرمائے، آمین کہہ دیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا اللہ اپنے سونے حبیب تے ساڑی طرفوں درود و سلام دیاں بارشاں برسا دینا، اللہ اپنے پیارے حبیب تے رحمتہ نازل فرما دینا، یا اللہ سانو قرآن تے صاحب قرآن دا تابعدار بنا دینا۔ آئیے ذرا غور کرنا، قرآن بھی اللہ ہے تے بولو صاحب قرآن بھی۔ قرآن اللہ دی کتاب ہے تے صاحب قرآن کون نے؟ میرے سونے محمد صلی اللہ، صاحب قرآن میرے پیارے حبیب نے۔ آئیے ذرا غور کرنا، قرآن پاک دے اندر ہی اللہ نے اس بات دا ذکر خیر فرمایا، ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا بابرکتوں ساتھ باری دالا، اور جس نے اپنے بندے تے کلام نازل کی دیئے، اس اپنے بندے تے اس کتاب نو نازل فرمایا، اور بندے تو مراد میرے سونے محمد نے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا دوسرے مقام دے، اور سورہ کہف دے آغاز سے نصیبہ والے وہ لوگ جو نبی دی سنت تے عمل کر دینے اور جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کر دینے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ پاک نے فرمایا تمام تعریفاں اس اللہ واسطے نے، اور جس پیارے مالک نے اپنے سونے محبوب بندے دے، اور لوگوں اس بندے تو مراد پیارے حبیب نے، اور پیارے حبیب دے اپنی کتاب نو نازل فرمایا۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، معلوم کی ہویا میں قرآن اللہ نے نازل کیتا ہے تے صاحب قرآن نبی پاک نو بنایا ہے، اور کس انداز دے نال بنایا ہے۔ اور میرے محبوب نبی 40 سال دی عمر ہو چکی ہے، اور امام کائنات غار ہرا دے اندر بیٹھ کے رب نو یاد کر رہے نے، اللہ دے نال جناب علی باتاں کر رہے نے، اللہ دے نال ہم کلام ہو رہے نے۔ اور کی مطلب جدو بندہ عبادت کرتا ہے گویا کہ اپنے مالک دے نال سرگوشیاں کرتا ہے، اور جدو کوئی اللہ والا رب نو یاد کرتا ہے گویا کہ اپنے اللہ دے نال ہم کلام ہویا کرتا ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، غار ہرا دے اندر بیٹھ کے نبی پاک اللہ اللہ کر رہے نے، اچانک آسمان تو جبریل امین آ جاندے نے۔ صحیح بخاری دا آغاز جے ذرا غور کرنا، اور جبریل آگے کی کہندے نے، اب پیارے حبیب نو خاطب ہو کے کہندے نے اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیارے محمد ضرور پڑھیے، اے پیارے محمد پڑھیے، ضرور پڑھیے۔ آپ کی کہندے نے ما انا بقارئ، میں نو پڑھان والے میں دن پڑھیا ہویا نہیں، میں کسی کالج دے اندر گیا نہیں، میں کسی یونیورسٹی دے اندر گیا نہیں، میں کسی استاد دے سامنے جا کے بیٹھا نہیں، میں نو پڑھان والے کیوں پیا پڑھانا میں۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، اللہ دے آرڈر دے نال دوبارہ جبریل امین نے اپنی دونوں
बाजुआं दे अंदर लैके प्यारे हबीब नू घुटिया में और नाल अपनी जुबान तो की कह रहे ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। इमाम कायनात नू दोनों बाजुआं दे अंदर लैके घुट रहे ने नाल जुबान तो की कह रहे ने ऐ प्यारे मुहम्मद पढ़िए अपने रब दे करम दे नाल पढ़िए और तुहानू पढ़ाने वास्ते और किसी कॉलेज दे अंदर तुहानू जाना नहीं पैना किसी और किसी बशर नू अपना उस्ताद तस्लीम करना नहीं पैना। ऐ मेरिया सोनिया हबीबा अल्लाह ने तुहानू नबी बनाया में अल्लाह ने तुहानू खातमुन नबीयीन बनाया में अल्लाह ने तुहानू खातमुल मुरसलीन बनाया में अल्लाह ने तुहानू जनाबे अली इमाम कायनात दा मनसब अता फरमाया में मेरिया सोनिया हबीबा तुहानू पढ़ाना है ते खुद रब्बे काबा ने पढ़ाना में मेरिया प्यारिया महबूबा सोनिया हबीबा तुहाडा उस्ताद बता दे खुद रब्बे काबा पढ़ते जाइए अपने रब दे करम दे नाल। और दूसरे मुकाम दे की फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह पाक ने फरमाया रहमान कौन है और जिन्हें जनाबे अली अपने बंदे नू कुरान सिखाया है और जिन्हें अपने बंदे नू कुरान सिखाया है और जिन्हें अपने बंदे दियां रहनुमाइयां कीतियां ने और बंदे तो मुराद मेरे सोने प्यारे हबीब ने अल्लाह ने कुरान सिखाया है जिब्रील दे जरिए कुरान नाज़िल फरमाया है। और आइए जरा गौर करते जाना किवें साहिबे कुरान बन के आए ने। अल्लाह पाक ने फरमाया है सूरह अनकबूत जरा कुरान पाक दियां आयतां शुमार करते जाना और अंदाजा लगाते जाना। शेखुपुरिया मैं बड़ी मुहब्बत दे नाल बड़ी मुवद्दत दे नाल और बड़ी दिल लगी दे नाल तेरे वास्ते और कुरान दे विचों ए मोतियां दी लड़ी तलाश करके ले आना और तेरे वास्ते हीरे ते जवाहरात कुरान दे विचों तलाश करके ले आना। और नसीबां वाले होणगे और मुकद्दरां वाले होणगे और सुचियां भागां वाले होणगे और जेड़े इन्हां मोतियां नू इन्हां हीरियां नू इन जवाहरात नू अपनियां झोलियां दी जीनत बना के ले जाणगे। मैं अल्लाह दे हुजूर इल्तिजा करना या अल्लाह जितने आए नी मर्दो खवातीन सब दे कुलूबो अदहान कुरान दी रोशनी नाल रोशन फरमा दे। आमीन कह दे हो आमीन कह दे हो। या अल्लाह मेरे भी दिल और इन्हां दे अल्लाह जितने भी आए ने सब दे दिल अल्लाह अपने कुरान दी रोशनी दे नाल मुनव्वर कर देना। अल्लाह दिलानू अपनी हिदायत वास्ते नरम फरमा देना। आइए जरा गौर करते जाना मेरे महबूब नबी दियां शाना की ने। आया जे जिब्रील आए नहीं रब दा पैगाम नाज़िल नहीं होया। अल्लाह पाक ने की फरमाया जरा बातां तवज्जो दे नाल सुनते जाना की मतलब है। आज जिब्रील दे आन तो पहलों अल्लाह पाक दी किताब नाज़िल होने तो कबल दे हालात की ने। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा कुंता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तखुद्दहू बियमीनिक। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया साडे किताब नाज़िल करन तो कबल प्यारिया तुसी किसी किताब नू जानदे नहीं सो तुसी किसी किताब नू जानदे। मुशरक वैसे ही रौला पा रहे ने मुशरक वैसे ही जनाबियां दी फजूलियात दे अंदर मशगूल हो चुके ने और जेड़े कहंदे ने माज़अल्लाह ए मुहम्मद कहावतां बयान करदे ने और जेड़े कहंदे ने माज़अल्लाह मुहम्मद अपने कोलों बातां बयान करदे ने। सोनिया किताब नाज़िल करन तो कबल तुसी कुछ जानदे किताब किन्ने नाज़िल कीती है? बोलो बोलो अल्लाह ने नाज़िल कीती है ना। ते प्यारे हबीब जदों जिब्रील रब दा पैगाम लेके आंदे ना इन्हें नबी पाक जिन्होंने साहिब कुरान किया जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों जिब्रील रब दा पैगाम लेके आंदे ना ते नबी पाक काली काली पढ़ना शुरू करते थे हैं जल्दी जल्दी किते कुरान दा कोई हरफ बाकी ना रह जाए। अल्लाह अकबर किते देखिए जरा कुरान दा शौक कितना है।
قرآن دا شوق کتنا جویں جناب موسیٰ کلیم اللہ چل نکلے نا اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کوئی دور دے آگیا قوم نو پیچھے چھڈ آیا وجہ کی ہے کہنے لگے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى آئے 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 یا اللہ میں نو تیری رضا مندی کھچ کے لے آئی اللہ میں جلدی آ گیا میں قوم دی پرواہ نہیں کی تھی کہ میرا پیدا کرنے والا میرے تے راضی ہو جائے میں نو نبوت عطا کرنے والا میرے تے راضی ہو جائے ہن آئیے ذرا غور کرنا میرے نبی بھی رب نو راضی کرنے واسطے جلدی جلدی قرآن پڑھ رہے ہیں کالی کالی قرآن پڑھ رہے ہیں تاکہ قرآن دا کوئی حرف باقی نہ رہ جائے قرآن دا کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے نشان نہ ہو جائے بھول نہ جائے اللہ نے آکھیا سونیا جلدی نہیں کرنی پیاریا جنہیں نازل کیتا ہے نا انہیں حفاظتاں دا ذمہ بھی اٹھایا ہے جنہیں نازل فرمایا سونے انہیں حفاظتاں دی ذمہ داری بھی اٹھائیے ذرا غور کرتے جانا اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا لا تحرک بی لسانک لتعجل بی ان علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے حبیبہ میرے پیارے محبوبہ جلدی نہیں کرنی قرآن رب نے نازل کیتا میں اور انہوں محفوظ کرنا بھی اللہ دی ذات باری تعالیٰ نے اور اللہ پاک نے یہ بیان دا طریقہ بھی تینوں سکھا دینا میں اور آئیے ذرا غور کرتے جانا کتاب و سنت دے معتبر دلائل اس بات دی ترجمانی کرتے جا رہے ہیں قرآن اللہ نے اپنے پیارے حبیب دے نازل فرمایا میں اور سونے محمد صاحب قرآن بن کے آئے نے اور آئیے میں چند منٹان دے اندر اور قرآن تے صاحب قرآن دی مطابقت بھی بیان کرتا جاما اور دوہاں دا جوڑ کشران دا ہے اور دوہاں دا رابطہ کیسا نرالا میں اللہ پاک نے اپنی کتاب دے بارے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک نے فرمایا اس قرآن پاک نو آسان نازل کیتا میں اور انہاں دیاں باریاں نو آسان نازل کیتا میں اور انہوں ساریاں لوگاں واسطے شفاواں بنایا میں اللہ پاک نے فرمایا قرآن کی بن کے آیا ہے شفا بن کے آیا میں اور شرک جیسیاں بیماریاں دی شفا میں اور بدعات جیسیاں بیماریاں دی شفا میں اور لوگو سناہ جیسیاں بیماریاں دی شفا میں اور بے حیائیاں جیسیاں جراثیماں دی شفا میں اور شراب نوشیاں جیسیاں بیماریاں دی شفا میں اور قرآن پاک دے اندر شفا میں شفا مانے اللہ پاک نے فرمایا ہدایت دا ذریعہ بن کے آیا میں اور مومنہ واسطے رحمت دا خزانہ بن کے آیا میں اور قرآن کی بن کے آیا ہے اللہ دی طرف رحمت بن کے آیا میں اور میں صدقے جامع جدو صاحب قرآن دیاں واریاں آئیاں نے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللہ پاک نے فرمایا جویں قرآن رحمت اے میں میرا صاحب قرآن بھی ساریاں جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے نے آئیے ذرا غور کرتے جانا مطابقت کیسی ہے اور قرآن بھی رحمت ہے تے بولو صاحب قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی رحمت ہے اور آگے چلتے جانا بڑی محبت دے نال اور کدی اللہ پاک نے قرآن پاک دے بارے کی فرمایا شاء ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین اللہ پاک نے فرمایا دنیا دے اندر رہنے والوں اور قرآن نو آسان نازل کیتا میں اور
اور لوگاں دیاں سینے آواز سے اللہ نے شفا بنا کے نازل فرمایا میں اور ہدایت دا ذریعہ بنا کے نازل کیتا میں اور قرآن پاک دے اندر اور لوگاں واسطے نرمیاں بھی بیان کی دیا گئیاں نے اور قرآن پاک دے اندر اور لوگاں نو ڈانڈیا بھی گیا میں اور قرآن پاک دے اندر بشارتاں بھی نے اور قرآن پاک دے اندر رب دیاں رحمتاں دا ذکر خیر بھی ہے اور قرآن پاک دے اندر اللہ دیاں برکات دا ذکر خیر بھی ہے اور میں صدقے جاواں جے گر صاحب قرآن دیاں باریاں آئیاں نے اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب نبی اور کائنات دے لوگوں اور میرے نبی دی شان بابرکت کیسی ہے آئیے ذرا غور کرتے جانا تکلیف امتی دے ہوندی ہے اور پریشان میرا محبوب نبی ہو جاندے نے اور امت دا جڑا بوجھ اور میرے محبوب نبی تے بڑا گراں پیا گزردا میں اور کی مطلب جی میں قرآن رحمتیں ہیں میں صاحب قرآن بھی رحمت ہے اور میں کیڑا کیڑا جوڑ بیان کرتا جاواں اور کیڑی کیڑی نسبت بیان کرتا جاواں اور کیڑا کیڑا رابطہ تے تعلق بیان کرتا جاواں اور جے کر قرآن پاک دیاں واریاں آئیاں نے اللہ پاک نے فرمایا ذرا توجہ دے نال سننا اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب قرآن پڑھنے والوں اللہ پاک سب نوں توفیق نصیب فرمائے قرآن پڑھ دے ہوندے بولو دے صحیح کہ موبائل ہی دیکھ دے ہو سارا دن قرآن بھی پڑھ دے ہو ماشاءاللہ اللہ پاک سب نوں توفیق نصیب فرمائے قرآن ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے یہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور روزانہ روٹین نال پڑھیا کرو الفاظ بھی پڑھنے نے اور پھر یہ بھی لطف لینا ہے کہ کچھ حصہ ترجمے دے نال پڑھیا جائے سمجھ کے پڑھیا جائے قرآن دی تفسیر تے غور کیتا جائے میرے رب نے فرمایا ہے ایک کتاب کیسی ہے یہ اندر کسی قسم دا عیب اللہ اکبر اور ایک قرآن دا سب تو بڑا اعداد ہے بڑے تو بڑا مصنف ہوئے نا یہ دعویٰ کر سکتا بولو تے صحیح نہیں نا دعویٰ کر سکتا وہ دی وجہ ہے کہ عبارت دے اندر غلطی دا امکان ہے اور لوگوں ترتیب دے اندر ترکیب دے اندر غلطی دا امکان ہے کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا اور قرآن دی صداقت دی سب تو بڑی معتبر دلیل ہے کہ قرآن دے پہلے صفحے تے رب نے لکھوا دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور بندیا پڑھنے والیا بغیر کسی ہچکچاہٹ تو جی پوری توجہ دے نال تے بے فکر ہو کے پڑھدا جا اس کتاب دے اندر سونیا شک ہے ہی کوئی نہیں اس کتاب دے اندر شک بڑے تو بڑا بھی محتاط آدمی ہوئے نا انہوں بھی لکھنا پہنتا ہے کہ میری کتاب میں اگر غلطی نظر آئے تو فوراً مجھے انتباہ کیا جائے تاکہ میں اصلاح کر سکوں آئندہ لیکن میرے رب نے کیوں نہیں لکھوایا وہ دی وجہ کی ہے وَمَا رَبُّكَ نَسِيًّا میرے رب دی شان ہے اللہ کہہ رہے نے سونیا تیرا رب دے کدی بھولیا ہی نہیں بھول جاندے نے بھول سارے ہی اور تسی بھول جاندے ہو میں بھول جانا جی چھوٹے بڑے بھول جاندے نے اولیاء بھول جاندے نے صحابہ بھول دے رہے نے جی میرے پیارے حبیب سید الانبیاء سرداج انبیاء سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے اندر جے بھول گئے تے سجدہ سہو فرمایا ہے آئیے ذرا غور کرتے جانا پر کیڑی ذات ہے جنہوں نسیان نہیں ہوندا وہ کیڑی ذات ہے اللہ دی ذات ہے وما کان ربک نسیا اللہ نے فرمایا سونیا تیرا رب کدی بھولدا اس بات سے قرآن دے آغاز سے ہی اللہ پاک نے ایک بات درج کروا دیتی ہے ذرا غور فرمانا اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور دنیا دے اندر رہنے والوں اس کتاب دے اندر شک کوئی نہیں اور اس کتاب دے اندر عیب کوئی نہیں بڑی بے عیب کتاب جے اور جناب علی بڑی لا ریب کتاب جے اور میں صدقے جاواں جدوں صاحب قرآن دیاں باریاں آئیاں نے اللہ نے قرآن نو بے
رہ باگیا میں اللہ نے قرآن نو لا رہ باگیا میں اور میں قربان جاواں جدوں صاحب قرآن دیاں باریاں آئیاں نے آسمان تو پیغام آ رہے ہیں لا عمرک لا عمرک اے میریا سونیا حبیبہ اے میریا پیاریا محبوبہ مینوں تہاڈی پوری زندگانی دی قسم ہے اور کی مطلب نبی پاک دی زندگی گناہاں تو بالکل پاک ہے امام کائنات دی زندگی بڑی بے عیب ہے اللہ پاک نے جویں کتاب نازل کی دی ہے عیباں تو پاک ہے اے میرے سونے پیارے حبیب اور صاحب قرآن دی زندگی بھی عیباں تو پاک ہے امام کائنات دی زندگی ہر قسم دے نقائص تو پاک ہے اور نبی پاک سب تو اعلیٰ بن کے آئے نے اور پیارے حبیب سب تو بلند و بالا بن کے آئے نے اور آئیے ذرا غور کرتے جانا یہ ہوئی تے وجہ ہے اہل حدیث امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑھ کے اور کسی شخصیت نو تسلیم نہیں کرنا چاہتا اہل حدیث کے نزدیک اور سارے اولیاء دا مقام اپنی جگہ ہے اور فقہاء دی فقاہت اور انہاں دی عظمت شان تقوی زہد ورع اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے پر آئیے ذرا غور کرتے جانا اور میری جماعت حقاں دا مشن کی ہے منہج کی ہے اصول کی ہے اور لوگوں میرے محمد تو بڑھ کے اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں جے اور صورت دے اعتبار نال بنایا ہی کوئی نہیں جے اور سیرت دے اعتبار نال بنایا ہی کوئی نہیں جے اور مقام دے اعتبار نال بنایا ہی کوئی نہیں جے اور منصب دے اعتبار نال بنایا ہی کوئی نہیں جے اور عزت دے اعتبار نال بنایا ہی کوئی نہیں جے اور حرمت دے اعتبار نال بنایا ہی کوئی نہیں جے اور ددائی دے سونا رب کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ پاک نے فرمایا دنیا دے اندر رہنے والو اور میرا محبوب نبی ہے اور میرا سونا نبی جناب علی مومنو تانوں تہاڈیاں جاناں تو زیادہ عزیز ہونا چاہیے میں اور اس جج دی قلم ٹوٹ کے نہیں گئی اور آسمان ٹوٹ کے نہیں گریا اور انہوں زمین نے کیوں نہیں نگل لیا اور جیڑا نبی دے گستاخاں نو بری کردا میں اور جیڑا نبی دیاں گستاخاں دے بارے جناب علی شہادتاں دے کے انہاں نو ملکوں باہر بھیجدا میں اور انہاں واسطے براں دا اظہار کردا میں آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اور دنیا دے اندر رہنے والا جویں قرآن سب تو عزیز ہے ایویں میرا سونا محمد بھی سب تو عزیز ہے نبی نالوں بڑھ کے کوئی شان والا ہو سکتا معلوم کی ہویا جویں قرآن بے عیب ہے بولو صاحب قرآن بھی قسم کی دی زندگی دی ہے جدی زندگی دے اندر عیب کوئی نہیں جدی زندگی دے اندر عیب وہ کیڑی شخصیت ہے میرے محمد صلی اللہ اور اہل حدیث نو سونے نبی نالی دے پیار ہے نا اہل حدیث نو اسے گل دی خواہش ہے اور اسے گل دا اچھا ہے آئیے ذرا غور کرتے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں لوگوں قرآن بھی عالم ہے صاحب قرآن بھی عالم ہے اور قرآن تے صاحب قرآن ہے اے آپس کے اندر میں نسبت کی میں بیان کرتا جاؤں قرآن بھی رحمت ہے صاحب قرآن بھی رحمت ہے اور کائنات دے لوگوں قرآن بھی بے عیب ہے اور صاحب قرآن بھی بے عیب تے لا رہے ہیں اور آئیے ذرا غور کرتے جانا قرآن سننا ہے قرآن سن کے شور نہیں کرنا ہے اور قرآن سن کے جناب علی رولا نہیں پانا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ پاک نے فرمایا آج جس وقت قرآن پاک پڑھیا جائیں قرآن سن کے شور نہیں کرنا تاکہ تواڈے تے رب دی رحمت نازل ہو جائے تاکہ تواڈے تے رب دی رحمت نازل ہو جائے اچھا یہ قرآن دی عظمت ہے یہ قرآن دی شان ہے کہ قرآن پڑھیا جائے تے اپنی گفتگو نہیں کرنی تے یا اللہ صاحب قرآن دا درجہ کی ہے صاحب قرآن دا مقام کی ہے آسمان تو پیغام آ رہی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ پاک
فرمایا مومنہ دی جماعت اج تھے میرے محبوب نبی بیٹھے ہون نبی پاک تشریف فرما ہون گفتگو فرما رہے ہون تے پیارے حبیب دے کول بیٹھ کے اونچی آواز نال بولنا گفتگو کرنی نبی دے اگوں جواب دینا پیارے حبیب تو اپنی آواز نو بلند کرنا ہرگز نہیں ہنائیے ذرا غور کرنا میرے سونے محمد تو دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں اور اس گل نو یاد رکھنا آج سب تو بڑا ادب کیا ہے آج سب تو بڑا احترام کیا ہے اور پیارے حبیب دے نال عقیدت و محبت دے اظہار دے اندر سچائی کیا ہے صداقت کیا ہے کہ ہر شخص نبی دی بات دا احترام کرے پیارے حبیب دی بات دا احترام کرے آپ دی تعلیم دا احترام کرے آپ دے قول دا احترام کرے آپ دے افعال دا احترام کرے آپ دیاں حرکات و سکنات دا احترام کرے امام کائنات دی زندگی دے ایک ایک لمحے دا احترام کرے گویا کہ اشراں آنکھو میرے سونے نبی دی سنت نبی دی حدیث دا احترام کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ہوئی دے اہل حدیث دا جرم ہے اہل حدیث نو گستاخ کیوں کیا جاندہ ہے وہ دی وجہ ہے کہ اہل حدیث دے نزدیک سونے محمد نالو بڑھ کے کسی ہور دا احترام ہو سکتا وہ کہندہ ہے قبران دے مزاراں دے چکر لگانے والو طواف کرنے والو الٹے قدم چل کے قبر نو نہ پیچھا کرنے والو اور جناب علی اپنے ماتھے ٹیکنے والوں اہل حدیث دا اے دعویٰ ہے کہ جس شخصیت دا سب تو زیادہ احترام ہے جس شخصیت دا سب تو زیادہ ادب ہے سونے محمد دا جدو اونا دے بارے ایک جائز نہیں کہ اونا دی قبر پاک دے قریب جا کے اشرا دا کم کیتا جائے تو کسی اور شخص دے بارے جائز ہو سکتا ہے بابا جی علی حجویری دے بارے جائز ہو سکتا ہے نظام الدین اولیاء دے بارے جائز ہو سکتا ہے بابے فرید صاحب دے بارے جائز ہو سکتا ہے کسی اور سرکار دے بارے جائز ہو سکتا ہے ہر کسی جائز نہیں ہو سکتا اور خوش وجہ اہل حدیث دا ترنا امتیاز ہے اور تائیں تے مولانا نے آگے آمیں اور کہندے نے ہے ہور نو ہور دی چاہ گوشی اور بیگ ذرا اہل حدیث کتھے پہنچی ہے اور ہے ہور نو ہور دی چاہ گوشی تے شانو چاہ سونے بدر منیر دیئے اج دی عمر دی قسم لعمرو کا اج دی عمر دی قسم خدا کھاوے تے جری انگلی اور چننو چیر دیئے اور کھارے کھوجدہ اور لب کرے مٹھے اور کھارے کھوجدہ اور لب کرے مٹھے تے تم پہ گئی جگ وچ اج دی تاثیر دیئے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ذرا غور کرتے جانا اور تائیں تے میں بات عرض کرتا جا رہی ہوں اور کائنات دے لوگوں قرآن بھی اللہ دے صحبے قرآن بھی اللہ میں اور قرآن دے صحبے قرآن دیا نسبتاں کی نے اب میں صدقے جامع رب نے قرآن دے بارے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم ویبشر المؤمنین اللہ پاک نے فرمایا قرآن کی ہے قومہ واسطے ہدایت دا ذریعہ بن کے آیا میں اور مومنہ نو بشارتاں دے رہے ہیں جنتیاں بشارتاں دے رہے ہیں اب ایکنا قرآن بشارتاں دے رہے ہیں اور کدی مفلح ہون کہہ کے بشارتاں دے رہے ہیں اور کدے وارث ہون کہہ کے بشارتاں دے رہے ہیں اور کدے فائز ہون کہہ کے بشارتاں دے رہے ہیں وقت میں نو اجازت نہیں دے رہے ہیں وگرنہ قرآن دیا آیات کثرت دے نال میرے سامنے نے اور دل کرتا پڑھتا جاواں
قرآن پڑھتا جاواں اور آئیے ذرا غور کرتے جانا قرآن پاک بشارتاں دے رہی ہیں مومناں نوں جنتیاں بشارتاں دے رہی ہیں اور ہدایت دے راستے دا تعین کرتا جا رہی ہے اور میں صدقے جاواں قرآن ہدایت دا ذریعہ بن کے آیا ہے اور قرآن بشیر بن کے آیا ہے بشارتاں دینے والا بن کے آیا ہے اور آئیے ذرا غور کرنا جدوں صاحب قرآن دیاں باریاں آئیاں نے آسمان تو پیغام آ رہی ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ پاک نے فرمایا میرے سونیا حبیبہ تسی انہاں نوں سیدھے راستے دی طرف رہنمائی کرتے جا رہے ہو اور قرآن بھی ہدایت دا ذریعہ ہے اور لوگوں صاحب قرآن بھی ہدایت دا ذریعہ ہے کیویں ذریعہ ہے آسمان تو پیغام آ رہی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ پاک نے فرمایا جے قرآن مومناں نوں جنتی بشارت دے رہے ہیں اور میرے صاحب قرآن بھی بشیر بن کے آئے ہیں اور منبر تے بیٹھے نے کی کہہ رہے ہیں اور لوگوں گواہ ہو جاؤ میرے تے رب دی وہی آ رہی ہے ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ او کما قال امام کائنات صحابہ نو جنتیاں خوشخبریاں دے رہے ہیں اور قرآن بھی بشیر ہے اور صاحب قرآن بھی بشیر بن کے آئے ہیں میں صدقے جاواں قرآن کیڑی ہے اور قرآن کیڑی کتاب ہے جو منزل من اللہ اور جدیاں حفاظتاں دی ذمہ داری خود رب نے اٹھائی ہے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن پاک نو ناشل آسان کیتا ہے اور یہ دی حفاظت دا ذمہ بھی آئے ہائے یہ دی حفاظت دا ذمہ بھی میرے سونے رب نے اٹھایا یا اللہ کیویں حفاظتاں کرنیاں نے قرآن پاک دا دوسرا مقام میرے سامنے آ گیا میرے رب نے فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم اللہ پاک نے فرمایا مسلماناں دے اے مومناں دے سینے جڑے نے اساں قرآن دی حفاظت دا ذریعہ بنا دیتے نے قرآن دی حفاظت دی جگہ بنا دیتیاں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں قرآن پڑھدیاں جا رہی ہیں اکھاں تو نبی نے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں قرآن دا انکار کرنے والے انگریز جناب علی اپنے منہ دکھا رہے ہیں پر قرآن دیاں صداقتاں جڑیاں نے بالکل اجاگر ہو رہی ہیں یورپین ممالک دے اندر قرآن دیاں آوازاں گونج رہی ہیں اور جناب علی مغرب دے اندر تیل کم مچ چکے ہیں قرآن دیاں آوازاں گونج رہی ہیں ائمہ حرمین دیاں ریکارڈنگ چل رہی ہے قرآن دی آواز گونج رہی ہے اور مدارس دے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی سینیاں دے اندر قرآن نو محفوظ کرتے جا رہے ہیں اے قرآن دی شان ہے اے قرآن دی عظمت ہے اے قرآن دا درجہ ہے اے قرآن دا مقام ہے اے قرآن دا اعزاز ہے اے قرآن دی صداقت دی دلیل ہے اور لوگوں اے قرآن دا انمول ہونا ہے اور قرآن دا امتیازی وصف ہے میں صدقے جاواں جے کر صاحب قرآن دیاں واریاں آئیاں نے اللہ پاک نے فرمایا قرآن جدی حفاظت دا ذریعہ رب نے جدی حفاظت دا ذمہ رب نے اٹھایا ہے اور صاحب قرآن دی شان کی ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نبی سونیاں دل لگا کے قرآن پڑھتا جا پیاریاں تیریاں حفاظتاں تیرے سونے رب نے کرنیاں نے مشرکاں تو بچانا میں منافقاں تو بچانا میں اور منکراں کافراں تو بچانا میں سونیاں دل لگا کے تبلیغ کرتا جا عقیدہ توحید بیان کرتا جا اور گلیاں بازاراں نو ہلا کے کہندا جا اور لوگوں لات کچھ نہیں کر سکتا
اور منات کچھ نہیں کر سکتا اور مٹی دیاں ڈھیریاں کچھ نہیں کر سکتیاں. آج لوگ جنہوں قلیل سمجھ رہے ہیں اہل حدیث جو جماعت حقہ ہے جنہوں اس معاشرے دے اندر اس پاک و ہند دے اندر جناب علی قلیل سمجھیا جا رہی ہے. آج اللہ دے فضل دے نال لوگوں علل اعلان بغیر کسے ہچکچاہٹ تو علا وجہ البصیرت گلیاں بازاراں دے اندر چوکاں چوراہیاں دے اندر اے اعلان کرتے جا رہے ہیں اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ غوث کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ مشکل کشاں کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ زمین و آسمان دا مالک کوئی نہیں. ساری مخلوق او دے دردی محتاج ہے, حاجت روا ہے, مشکل کشاں ہے, اولاداں دینے والا ہے, رزق عطا کرنے والا ہے, تو اکیلا میرا سونا اللہ ہے. سب دا یہ عقیدہ ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے توحید دا کرنٹ کہ مقرر کہہ نہیں رہا ہاتھ چکو, پہلو ہی توحید دی برکت دے نال سب دے ہاتھ بلند ہو چکے ہیں. سب دا عقیدہ ہے نا, اور گج کے بولو. ایک گل پتا میں کیوں آکھی ہے, او دی وجہ کہ جنہوں قلیل سمجھیا جا رہا ہے وہ ایک کہہ کے بھی اللہ دی حفاظت دے اندر نے تے رب دی رحمت دے نال محفوظ نے. وجہ کیا ہے کہ جے رب نے عقیدہ توحید بیان کرنے دی وجہ نال مشکلات دی طرفوں نبی دی حفاظت کیتی ہے تے سونا رب ساڑیاں حفاظتہ نہیں فرما رہے ہیں. اللہ پاک ساڑیاں نگہبانیاں نہیں کر رہی ہے, وگرنہ اے مشرک جی میں دندنارے نے پھر عقیدہ توحید بیان ہو سکتا اے او دی رحمت نہ لگتا. گج کے بولو کدھے نہ ہوندہ وہ دی رحمت نہ ہوندہ ہے. معلوم کی ہویا قرآن بھی جدی حفاظت دا ذمہ رب نے اٹھایا تے صاحب قرآن دی زندگی دی حفاظت دا ذمہ بھی یہ ہے قرآن تے صاحب قرآن. 2-4 منٹ میں انہاں دی مناسبت بیان کر کے بات ختم کرتا جاواں. اللہ قرآن اللہ دی کتاب تے تعلیم بن کے آیا ہے تے اس دی تعلیم دا معلم کون ہے؟ سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صاحب قرآن معلم بن کے آئے نے, جدو معلم بن کے آئے نے تے پھر صاحب قرآن تے قرآن کی مطلب کہ صاحب قرآن دا جو تعلیمی نصاب ہے او کی ہے قرآن. بولو تعلیمی نصاب کی ہے. آج اللہ دے فضل نال اہل حدیث دے مدارس کا تعلیمی نصاب کی ہے. چھوٹے پڑھ رہے نے, بچے پڑھ رہے نے, جوان پڑھ رہے نے, بوڑھے پڑھ رہے نے, باوے پڑھ رہے نے, مرد پڑھ رہے نے, عورتاں پڑھ رہی ہیں. اللہ اکبر. اللہ دے فضل دے نال اجے کل ہی اس مسجد دے اندر اللہ دی توفیق نال ساڑھے بزرگاں دی بڑیاں دی کلاس, ایک پوری کلاس جنہاں نے ترجمے دا اختتام کیتا ہے ماشاءاللہ ہے جی. ترجمہ کلاس دا اختتام کیتا ہے. الف لام میم تو لے کے فاتحہ تو لے کے ناس تک قرآن پڑھیا بابیاں نے. کنا پڑھیا بولو تے صحیح, کنا پڑھیا بابیاں نے. تسی بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. روزانہ مغرب تو بعد ترجمہ کلاس ہوندی ہے, شریک ہویا کرو, فائدہ اٹھایا کرو. اے صدا میں دے رہا جے اور جنابی علی یہ دریا چل رہے ہیں, سمندر بہ رہے ہیں جے. آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے میرے سونے نبی دا جو نصاب تعلیم ہے. لوگوں قرآن ہے صاحب قرآن دا نصاب تعلیم ہے. آج ذرا وقت دی نسبت دے نال میں معاف کر چھڑنا. میں پہلو معافی مانگ لینا ہے جی, ایویں ملامت نہ کرنا. آئیے ذرا غور کر دے جانا, چند باتاں میں محبت دے نال کرنا چاہنا میں. اور کچھ میرے احباب بڑی بڑی دوروں آئے نے, بڑی محبت لے کے آئے تھے, اللہ جاندا ہے, بڑا پیار لے کے آئے نے, اور ٹیلی فون کر کے آئے نے, عقیدت دے نال آئے نے, محبت دے نال آئے نے. اور میں چند باتاں سنا کے ختم کرتا جاواں. اور قرآن بھی تے صاحب قرآن بھی, صاحب قرآن بھی تے قرآن نالے ناغا بھی پہ گیا نا یار. ایک ناغا بھی میرا پہندہ نہیں جے, ناغا اللہ جاندا ہے, سوائے حج جمرے تو. پر مولانا کالے پہ گئے کہ جمعہ میں ہی پڑھانا ہے.
میں کہا تسی پڑھا لو ماشاءاللہ. اللہ پاک انہوں نے زندگی دراز فرمائے. آئیے ذرا غور کرتے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہی ہوں. قرآن بھی اللہ تے سنگ قرآن بھی اللہ نے اور نسبت کیا ہے تعلق کیا ہے. امی جان سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک صحابیاں جاندے نے آ کے پوچھ دے نے امی جی سونے نبی دا اخلاق کی ہے. آئے آئے نبی پاک دا اخلاق کی ہے. امی جی دس دے ہو. اما جان کہہ دیا نے پوچھن والے قرآن نہیں پڑھے قرآن نہیں پڑھے اور جدوں قرآن پڑھنا ہے تے نبی پاک دا اخلاق واضح ہو چکے ہیں. اور مستدرک للحاکم دی روایت سندن صحیح ہے. اے امی جان امی محترمہ اپنی زبان تو کی پڑھ دیاں جا رہی ہیں کہ جی اخلاق نبی دا دیکھنا شاید قرآن دا تے قرآن دا ورقہ کھول لے 18ویں پارے دا پہلا صفحہ اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون. روایت دے اندر ہوندا امی جان نے آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکوٰة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. امی جان کہہ رہی ہیں قرآن دی فرشتے نمازیاں دی خاشعین دی شکایت دین والیاں دی اور اپنے پردے دیاں حیاواں دی حفاظت کرنے والیاں دی اور اس فرشتے پورا اترنے والے صاحب قرآن نے پیارے محمد نے اور قرآن تے صاحب قرآن ہے. اور آئیے لگن کتنی ہے صاحب قرآن نو قرآن نال پیار کنا میں. ایک دن بیٹھیاں سیدنا ابو بکر صدیق اور کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے بے تکلف سن نبی پاک دے قریبی سن. کہن لگے سونیا قد شبتا لگتا جی میں بڑھے ہو گئے لگتا جی میں معلوم ہوندہ ہے آپ دی داڑھی مبارک دے اندر سردیاں بالاں دے اندر کچھ سفیدی نظر آئی کچھ اثار نظر آئے تے کہن لگے سونیا لگتا جی میں بوڑھے ہو گئے ہو. تے نبی پاک آج دیاں بابیاں منگوں اگو گل پے. ایک بندہ لطیفہ سنا رہا سی کہ دو بیبیاں لڑ پیاں سیٹ تو کھادے تو سیٹ تو ہے جی کسے بس دے اندر ویگن دے اندر وہ کہے میں بیٹھنا ہے وہ کہے میں بیٹھنا ہے. تو کنڈیکٹر کو سیانا سی گویڑی سی انہیں کہا جڑی وڈی عمر دی وہ بہ جائے وہ دوویں ہی نہ بہن اور وڈی بنن تیار ہی کوئی نہیں. انا للہ و انا الیہ اور دوویں ہی نہ بہن انہیں کہا وڈی عمر دی ہے ہی کوئی نہیں ہے. اس واسطے ہن بابے بھی نہیں مانتے وہ بھی کہندے نے کچھ نہ کچھ کر لئیے کچھ نہ کچھ. خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ واسعہ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے. میں حضرت دی گل سنان لگا جے میری طرفوں نہیں جے مدے محسوس کر لینا وہ دی وجہ کہ انہاں دی عمر دا حصہ سی میں انہاں دی گل سنان لگا. فرماندے نے کئی بندے لب دے پھر دے نے دکان کیڑی دکان اگر جتوں منہ کالا کرائی دے کئی بندے لب دے پھر دے نے دکان تے کئی اللہ جانتا ہے کہ ساڑھے بڑے چوٹی دے مولوی صاحب نے بڑے خطیب انہوں کو بابا کہہ بوے نا اس ستے پشتاں گل لے دینے ہیں فلانا تیرا بابا خیر تو فلانا بابا اور میں کیوں بابا ہے اٹھیا پا میں جاوے نا ٹریا پا میں جاوے نا پر بابا بننو کوئی نہیں جے تیار پہ صدقے جاواں اور میرے محمد کالے نہیں پے اور میرے محمد جذباتی نہیں ہوئے اور میرے محمد دی جناب علی ہے امام کائنات نے اس گل دی تعبیر کے میں فرمائی ہے. آپ کہندے نے ابو بکر تو میں نو پوچھنا ہے قد شبتا بڑھے ہو گئے بڑھیاں کی میں نہیں ہونا
शय्यबतनी हूदुन व अखवातुहा। गल सच्ची पूछना ना सदीक तू मेरा राजदान है, मैनू कुरान दियां सूरतां ने बुढ़ियां कर छड़िया, मैनू कुरान दियां सूरतां ने आई बुढ़ियां कर दिता। कुरान पढ़िया कर और रोटियां ते कुरान पढ़ने वाले हैं। और जनाब अली एक एक शब्द के अंदर बैठ के उल्टे सवारे पकड़ के और लोगों को इस धंधे के अंदर मशगूल करके और कुरान खानी का बहाना बना के और लोगों के ईमान दिया लुटेरिया कभी कुरान पढ़े समझ के पढ़े, कुरान पढ़ाए समझ के पढ़ाए, कौम इस तरह की मक्कार नजर ना है, अशार नजर ना है, बदअमल नजर ना है। वजह ही है कि कुरान फकत पढ़िया जाता है, समझिया नहीं जाता। कुरान को कमाई का जरिया बनाया जाता है, कुरान को अपनाया नहीं जाता। इस वास्ते इस गल को याद रखना, कुरान पढ़ना है। आखिरी गल सुना के बात खत्म कर दिया। जे रात गुजर जाए तो नबी पाक की कोई आयत पढ़ते रहे, आए आए इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। इक्को आयत दे नाल रात गुजार, ये है कुरान का शरफ। तो पता की निस्बत है, आए आए आखिरी जिंदगी दे आखिरी लम्हात ने ते आखिया मेरे यार नू कह दियो जमात करावे। हाय हाय अबू बकर सिद्दीक नू कह दियो मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। अच्छा सुनिया जमात करवा रहे ने अबू बकर। नबी पाक ने लोगों शुमारदा देने और ऐसा लम्हा है, सही बुखारी है, नबी पाक ने कशफ सितार अपने हुजरा, जिस हुजरे नू वेखण वास्ते अखियां हर लम्बे तरसदियां ने। आए हाय हाय दुआ करया कर अल्लाह तेनू ते मैनू बार बार मदीना दिखाए, अल्लाह रियाजुल जन्नत दा कुर्ब नसीब फरमाए, अल्लाह रोशा अतहर दियां ज़ियारतां नसीब फरमाए। आइए जरा गौर करते जाना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा आयशा सिद्दीक़ा दे विचों पर्दा पीछे हटाया ते चेहरा बाहर निकालिया है। बुखार की शिद्दत है, मासूमियत अपनी जगह बरकरार है, हुस्न ते खूबसूरती अपनी जगह बरकरार है। और इमामे कायनात दा चेहरा वेखिया एक सियापी ने जिन्हें 10 साल नबी दियां खिदमतां कीतियां ने, अनस बिन मालिक कहन लगे नबी दा चेहरा सामने आ गया, हुण आखां की चन्न कवां वो भी चुप जाता है, सूरज कवां वो भी जनाब गुरूब हो जाता अपने टाइम नाल। जे तारा आखा तो गल नहीं बनती, किसी तलवार की दाड़ आखा तो गल नहीं बनती, जे किसी होर नाल तशबीह दियां तो गल नहीं। अच्छा आ सोचदे आ नबी दा सियापी तशबीह की देंदा मैं। और मेरे वालिद गिरामी अल्लाह उन्हां दी कबर रोशन फरमाए क्या करते सन बड़ी मुहब्बत दे नाल। अनस ने नबी वल वेख के अकीदत दा कैमरा मारिया, अनस ने नबी वाल वेख के अकीदत दा कैमरा मारिया। और केड़ा कैमरा मारिया? ऐसा कैमरा जिहड़ा कयामत तक बुखारी दिया शफियां दे अंदर जनाबे अली महफूज है। कहते ने मैं चंद नहीं कहता, मैं सूरज नहीं कहता, कान्नहु वरक़तु मुसहफ़िन। साहिब कुरान दा चेहरा इंज चमक रहा है जिवें कुरान दा वर्गा खुलिया हुंदा है। मैं सदके सोना ही मुखड़ा जग वेखने दा बुखड़ा, वेखण ते कट जाए दुखड़ा, दिल हरा होवे सुखड़ा, ठर जाने अखियां मेरियां जड़ियां सुपने आने गेरियां। कोई चेहरे नू तलवार कहे, कोई तलवार दी धार कहे, कोई बदर दा चमकार कहे, कोई बिजली दा लश्कार कहे, पर मैं चंद कहाँ इंसाफ नहीं। और चंद दा ते चेहरा साफ नहीं, और चंद आप भुखा है, और दीद दा पजला के आउंदा है ईद दा। और इथे यूसुफा दी वाह नहीं, कोई उची लेंदा सा नहीं। और पुछ जाके हबशी बिलाल नू जिस वेखे आई मेरे लाल नू।
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ چھوڑنے کو جی نہیں کرتا، وقت اگے زیادہ ہو چکے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔